وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر چند اہم بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہر عمل سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا اور اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا اور سنت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔
اگر ان میں سے کوئی ایک شرط یا کوئی ایک صورت بھی رہ جائے تو انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اہل قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے خاص بندوں کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے، پڑھانے والے، سکھانے والے، سیکھنے والے، تراویح کے اندر سنانے والے، یہ سارے اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ سب اہل اللہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اس کا روزے کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن مجید کو اس مہینے میں بھیجا ہے۔ قرآن تمام کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے اور اس مہینے کی راتوں میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر کو پوری کائنات کے سب سے افضل ترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام، اپنا خاص پیغام دینے کے لیے، بھیجنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص اہمیت دیتے ہوئے اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ اور یاد رہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ رمضان کی ہر رات میں جبریل کو قرآن سناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ہر رات کو سید الملائکہ جبریل کو قرآن مجید سناتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان کو قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے، اس کو مکمل پڑھتے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، آپ نے قرآن مجید کو 2 مرتبہ دہرایا ہے، 2 مرتبہ اس کا جو دور ہے وہ کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، قرآن پڑھنا بھی بڑا پسند کرتے، قرآن مجید سننا بھی بڑا پسند کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کو پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن کو سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو کہتے، تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو، میں سنوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ مجھے۔ ابی بن کعب کہنے لگے، اللہ کے نبی، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے تو آپ بہتر پڑھ سکتے ہیں، فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن تھے، اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری تھے۔ اس کا مطلب ہے قاری صاحب کا قرآن سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، حفاظ کرام قرآن مجید پورے کا پورا تراویح کے اندر سناتے ہیں، قیام اللیل میں سناتے ہیں۔
بہت ساری جگہوں پر پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، پورے قرآن مجید کا ترجمہ مفہوم لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین جس بندے کو اس کی توفیق دے دے، وہ بندہ بہت ہی قابل قدر اور بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن سکھانے کی توفیق دے دے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑے خوش نصیب انسان ہے، بڑا مرتبے والا بندہ ہے۔ قرآن مجید کو سادہ تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور الف لام میم کے بارے میں فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کو 30 نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا سادہ قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ترجمہ مفہوم نہ آتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے یہ انتہائی خطرناک تاثر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ الف لام میم کا کوئی معنی کسی کو پتا ہے؟ دنیا کا کوئی عالم الف لام میم کا معنی جانتا ہے؟ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حروف مقطعات کے معنی بیان نہیں کیے، فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، ان کے مفہوم کو، ان کے معنی کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو الف لام میم پر انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سادہ تلاوت کرنے سے انسان کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید اور روزہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ملا کر بیان فرمایا ہے، اکٹھا بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آ جائیں گے۔ یہ عبادت، یہ عمل اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ روزہ روزے دار کی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ قرآن مجید، قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، سننے والے، سنانے والے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے، ان کے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ قرآن بولے گا اللہ میں نے اس کو اس کی نیند اور اس کے آرام سے اس کو روکے رکھا ہے، یہ بندہ راتوں کو اٹھ کے میری تلاوت کرنے والا، نماز کے اندر میری تلاوت کرنے والا ہے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے، فضولیات سے، لہو و لغو سے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں عملوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو بخش دیں گے اور اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ روزے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ فرمایا اقرأ القرآن، اور قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت والے دن قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں بھی دلیل بن سکتا ہے اور قرآن تیرے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر قرآن سے محبت کی ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس کو پڑھا ہے، سمجھا، اس پر عمل کیا ہے، یہ قرآن اللہ کے دربار میں تیرے لیے حجت اور دلیل بن جائے گا، سفارش کرے گا، اس بندے کے حق کے اندر سفارش کرے گا۔ اور اگر اس قرآن سے منہ موڑا، اس قرآن سے اعراض کیا، اس کو نہ پڑھا، نہ تلاوت کی، نہ کوشش کی، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، فرمایا یہ قرآن تیرے خلاف حجت اور دلیل بن کے آ جائے گا۔ رب کے دربار میں بندے کے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا قرآن۔ تو یہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی کلام۔ آج کل ہم بڑے مفکرین، فلاسفر، سائنسدانوں کے اقوال کو بڑا شوق سے پڑھتے ہیں، بڑا شوق سے لکھتے ہیں، اقوال ذہنی کے نام سے ہم کو نوٹ کرتے ہیں۔
اور بڑا ہم ان سے ان کے مطابق مفاہیم اور تشریح بیان کرتے ہیں. اور جناب ایک شاعر نے ایک شعر کہہ دیا، اس کی تشریح میں پوری کتاب لکھ دیتے ہیں، ان اشعار کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. اور بھائی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کی بات ہے جو رب اپنے بندے سے کرتا ہے، جو باتیں رب اپنے بندے سے کرتا ہے. تو آپ قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے تکلم فرمایا ہے، جبریل نے سنا ہے اور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، آپ نے پڑھ کر امت کو سنایا ہے. یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر زندہ گھر ہے، وہ گھر برکتوں والا ہے، وہ خوش نصیب گھرانہ ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن پڑھا کرو. فرمایا ان الشیطان یغفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. آپ لوگ اکثر سنتے ہیں جن کو نظریں بند ہو جائے، جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، جادو ٹونے ہو جائے، ان کو اکثر کہا جاتا ہے سورۃ بقرہ پڑھو، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو. کیوں؟ اس گھر کے اندر شیطان نے ڈیرے ڈال دی ہیں، وہ گھر شیطان کا گھر بن چکا ہے، اس میں شیطان کا غلبہ ہے. شیطان بندے کو چکر لیتا ہے، اپنے تسلط میں لے کر آ جاتا ہے. تو اس لیے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ رب کا کلام سن سکے، اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی باتیں سن کر برداشت کر سکے. اس لیے فرمایا جس گھر کے اندر رب کا قرآن پڑھا جائے، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو میں اور آپ بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں ذرا اپنے گھروں کی طرف، اپنے بیوی بچوں کی طرف. ہمارے گھروں میں کتنی تلاوت ہوتی ہے، کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر ہمارے گھر کے مسئلے نہیں ختم ہوتے. گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور جناب پتہ نہیں طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں. تو ہم نے اپنے گھروں کو پاک صاف ہی نہیں کیا، اس میں اللہ کی کلام پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو زندہ ہی نہیں کیا، اس کو پاک صاف ہی نہیں بنایا. ہم نے تو اس کو شیطان کی آواز کیا بنا رکھا ہے، وہ گھر شیطان کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے، اس میں جن رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں، اور وہ صبح شام مصیبتیں اور پریشانیوں کا سبب بنے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، قرآن سے محبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی دہرائی کرنے کا مہینہ ہے، قرآن سیکھنے کا مہینہ ہے، قرآن کو سکھانے کا مہینہ ہے، قرآن سننے کا مہینہ ہے. اس کو معمولی مت سمجھے. آج بڑے دکھ کی یہ بات ہے، بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ مفہوم تشریح تفسیر تو دور کی بات ہے، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے پڑھنے کی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری زبان پر بھاری ہو گیا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میرے لیے مشکل ہو گیا قرآن، اب عمر گزر چکی ہے. جب صحابہ مسلمان ہوئے تو وہ سارے بچے نہیں تھے. صحابہ کرام نے جب کلمے پڑھے ہیں تو وہ سارے چھوٹی عمر کے نہیں تھے، ان میں سے کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، لیکن سب نے قرآن سیکھا ہے. سب صحابہ نے قرآن سیکھا ہے، پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ہے.
اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کب ہوا ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد. 40 سال عمر گزر چکی ہے، اس کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. اور آپ علیہ السلام قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو بار بار پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب وحی آتی نبی علیہ السلام اس کو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے. اللہ نے منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. فرمایا پیغمبر اس قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھے ساتھ، اس لیے کہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے، اس کی فکر چھوڑ دے. اس کو قرآن مجید کو جمع کرنا، آپ کی زبان پر جاری کرنا، پڑھانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے. آپ پوری توجہ سے جو آپ کی طرف وحی آتی ہے، جو قرآن نازل کیا جاتا ہے، اس کو پوری توجہ سے سنا کریں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے باقاعدگی سے تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں میں خود بھی تلاوت کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کہو، اپنی بہنوں کو بھی کہو، اپنی بہو کو بھی کہو، بچوں کے اوپر نگرانی رکھو، سختی کرو، قرآن مجید باقاعدگی سے ان کو پڑھاؤ. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو قرآن سکھاؤ، پڑھاؤ. آج کل تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہر محلے کے اندر مسجد موجود ہے، مسجد کے اندر قاری صاحب موجود ہے، قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، خود قرآن نہیں سیکھتے. اور میرے بھائیوں، اس کے اندر کوئی شرم والی بات نہیں ہے. آپ خود جا کر کلاس میں بیٹھیں، خود قاری صاحب کے پاس جائیں اور قاری صاحب کو کہیں مجھے قرآن سکھائیں، مجھے پڑھائیں، میرا تلفظ ٹھیک کروائیں، میرے قرآن کو سنیں، غلطیاں اس میں غلطی دور کروائیں. اس چیز کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو اپنے گھروں کا جو ہے وہ زینت بنا لے. یہ خوبصورتی ہے گھروں کی، یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکات کا یہ سبب ہے قرآن مجید کا گھر میں پڑھا جانا. آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک، ہم نے نا قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن مجید کو لیا، اس کو بڑا صاف ستھرا کرتے ہیں، عقیدت بڑی ہے قرآن سے. قرآن مجید نیچے گرتے ہیں، بڑی عقیدت سے اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، اس کو گلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. اگر کوئی قسم دینے کی بات ہو تو ہم سر پہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ قرآن مجید اس کے لیے نہیں آیا. اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، نیچے سے اس کو رخصت کرتے ہیں. اس بیچاری کو پڑھایا ہے نہیں، نہ اس کو سکھایا ہے، نہ اس بیچاری کو پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، لیکن اس کے اوپر سایہ کر دیا قرآن کا. یہ قرآن مجید کی توہین ہے، یہ قرآن مجید کی عزت افزائی نہیں ہے. قرآن کو پڑھے، اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ فرض ہے، ضروری ہے. آج ہمارے بچوں کو سائنس آتی ہے، انگلش آتی ہے، ان کو ریاضی کے کلیے آتے ہیں، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا. یہ بڑا دکھ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم نے اپنے آپ پر کیا ہے. بچہ ٹیوشن نہ جائے، ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں. بچہ جو ہے نا اس کے نمبر کم آ جائے اسکول میں سے، ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے. بچے نے پورا مہینہ قرآن مجید نہیں کھول کے پڑھا، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہماری حس مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے. وہ جو ایمان کی چلا ہے، جو ایمانی قوت ہے، غیرت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو ایک بندے کے دل میں ہونی چاہیے، اور انسان کے دل میں جو قرآن مجید کی فکر اور محبت ہونی چاہیے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو فکر پیدا کرے، خود بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی. سب سے پہلے ان کو قرآن مجید سکھائیں، ان کو قرآن مجید پڑھائیں، حفظ کروائیں، ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑے بڑے گریجویٹ پڑھے لکھے لوگ پتہ نہیں کہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں پڑھ پڑھ کر، لیکن ان کو اپنی جو بنیادی کتاب ہے نا قرآن مجید، اس کا صحیح نام لینا بھی نہیں آتا. ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور ہمارے حکمران، ہم پر حکومت کرنے والے اور بڑے سیانے سمجھدار، ان کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں پڑھنی آتی. انگلش سنے بڑی پھر پھر بولتے ہیں، اور جناب ادھر ڈیبیٹ کرنی ہو تو بڑی جناب وہ باتیں کرتے ہیں، وکالت بڑی کرتے ہیں. قرآن نہیں پڑھنا آتا. قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت بھی غلط پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی غلط پڑھتے ہیں.
تو یہ ہے ہمارا قرآن سے رویہ، تعلق. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ جو گزر چکا اب ٹھہر جائیے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل. اے نیکی کے متلاشی، خیر کے متلاشی، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، کوشش کر، محنت کر. موسم آ گیا نیکیوں کا، رب سے جنت کمانے کا موسم آ گیا، آگے بڑھ، محنت کر. یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشی اور گناہ کرنے والے، شر کو کرنے والے، رک جا، ٹھہر جا. بس اب جو کچھ ہو چکا اب یہی بریک لگا دے. تو اس لیے یہ رمضان المبارک یہ انسان کے لیے تجدید عہد ہے کہ مسلمان بندہ اپنے رب سے ایک نیا عہد کرے، اپنے رب سے ایک نیا معاہدہ کر لے، اپنے رب سے جنت کمانے کا پورا پروگرام سیٹ کر لے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لے. یہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ مہینہ بھیجا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا کتنا زبردست کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا پتہ مفہوم کیا ہے؟ ساری کائنات، پڑھے لکھے، مالدار اور اہل ثروت، پوری دنیا کے خزانے ایک طرف کر دیے جائیں، امیر ترین لوگ، پڑھے لکھے لوگ ایک طرف کر دیے جائیں، اور ایک طرف صرف ایک بندہ وہ کھڑا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. خیرکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم میں سب سے بہترین یہ اکلوتا آدمی ہے جو قرآن سیکھتا بھی اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے. یہ اللہ کے دربار میں انسان کی ویلیو ہے. یہ ہے اللہ کے ہاں قدر اس بندے کی جو قرآن مجید کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. آج ہم نے قاریوں کو نا معمولی مخلوق سمجھا ہوا ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں لوگوں کو، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ قاری صاحب کو جملے ہی مارتے رہتے ہیں. انہوں نے قاری صاحب کو اپنا نوکر سمجھا ہوتا ہے. یہ ظلم کی بات ہے. قاری کی عزت قرآن کی عزت ہے، علم کی عزت ہے، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. اور قرآن تو لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر نافع بن عبد الحارث کو مکے کا والی مقرر کیا ہوا ہے. عثمان غازی میں ملاقات ہو گئی، پوچھا مکے کے اندر اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو، کس کو خلیفہ بنا کر آئے ہو؟ کہا ابن افزا کو. کہا کون ابن افزا؟ ابن افزا کون ہے؟ کہا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے. کہا ایک غلام بندے کو تو نے مکہ کا والی مقرر کر دیا؟ تو آگے نافع بن عبد الحارث کا جواب سننے والا ہے، فرمایا وہ غلام نہیں ہے، وہ صرف غلام نہیں ہے، انہ عالم بکتاب اللہ، وہ قرآن مجید کا عالم ہے، وعالم بالفرائض، اور وراثت کا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے لوگوں کو بلندی عطا کر دیتا ہے، اور اس قرآن کی توہین اور اس کو پسے پوچھ ڈالنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ قرآن بلندی کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے. جس بندے نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کو پروٹوکول دیا ہے، اللہ قبر کے اندر بھی اس کو پروٹوکول دے گے، اور قیامت والے دن تو کیا بات ہے. ایک قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن مجید کو پڑھنے والے کی شان کیا ہے، اس کو اللہ کیا مقام دیں گے. اس کو اختیار دے دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا، جاؤ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دو، ترتیب کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، مزے لے لے کے پڑھو، قرآن مجید کو پوری ترتیب کے ساتھ پڑھو، اور اللہ کی جنت کی سیڑھیوں کو چڑھنا شروع کر دو. پڑھتے جاؤ قرآن، چڑھتے جاؤ. درجات پڑے ہیں، جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی اللہ نے وہاں تیرا محل تیار کیا ہوگا.
وہاں اللہ نے قاری قرآن کا محل اور بنگلہ تیار کر رکھا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ مرتبہ دے گا قاری قرآن کو. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں، بہت بڑی کتاب ہے. اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں، اس کے ساتھ تعلق کو بنا لیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوار دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے عام لوگ نہیں ہیں. فرمایا ان للہ اہلین من الناس، فرمایا لوگوں میں سے نا اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہیں. اہلین اللہ والے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے اللہ والے؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ اہل قرآن ہے، قرآن والے ہیں، وہ اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، وہ خاصتہ اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص مخلوق ہے. یہ خاص لوگ ہیں، ان کی عزت توقیر کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. کبھی بھی قاری صاحب کو امیر نہ سمجھے، کبھی قاری صاحب کی جو ہے وہ عزت کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، کبھی قاری صاحب کو جو ہے وہ ایسی بات نہ کرے جس سے قرآن کی توہین لازم آئے، جس سے قاری صاحب کی توہین ہو. قرآن کی عزت کرنا سیکھے، اپنے دل میں قرآن والوں کی عزت پیدا کرے، وسعت پیدا کرے کہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دینا ہے. فرمایا الباہر بالقرآن ما سفر بالکرام البارہ، قرآن کا جو باہر ہے، قاری ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بڑے معزز فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا. قیامت والے فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا قرآن والا بندہ. اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ یہ اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے. مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، پڑھنا نہیں آتا، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قرآن پڑھا ہوا اجران اس کے لیے 2 اجر ہے. اللہ اس کو ڈبل اجر عطا کرے گا جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھے جو قرآن مجید کا قاری ہے اس کے اوپر تو اللہ نے بڑا انعام کیا ہے. جس کو نہیں پڑھنا آتا اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے اگر وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرا محنت کا ثواب. تو قرآن کو اٹک کے پڑھنا اور کوشش کر کے اس کی اصلاح کرنا، یہ اللہ سے 2 اجر ہے. اللہ 2 اجر عطا کرتا ہے ایسے بندے لوگ. اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو پڑھیں. اگر پڑھنا آتا ہے باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں، باقاعدگی سے اپنے اوپر لازم کر لے، فرض کر لے، اس کی باقاعدگی سے تلاوت کریں. اگر نہیں پڑھنا آتا تو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، آج سے محنت شروع کریں. آج کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آن لائن جو ہے نا وہ اتنے لوگ قرآن سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. آپ کو کسی مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے موبائل پر قرآن سیکھ سکتے ہیں. اس موبائل کو اس کا مفید استعمال بنائیں، اس کو اپنے لیے خیر کا سبب بنائیں. آج کل قرآن مجید کی پوری جو ہے وہ تفسیریں، ایپس اور مختلف آڈیو قرآن مجید جو ہے موبائل کے اندر موجود ہے. ہم اس کو جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں آرام سے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آج ہمارے موبائل میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، قرآن مجید ڈاؤن لوڈ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے موبائل کے اندر. تو ایسا موبائل کا وسعت ہے، وہ انسان کے لیے موبائل جان ہے. جس موبائل کے اندر باقی ہر قسم کا ڈاٹا موجود ہے، قرآن مجید موجود نہیں ہے، اذکار موجود نہیں ہے. وہ قرآن وہ موبائل ہمارے لیے مصیبت ہے، وہ نحوست ہے اس بندے کے لیے. موبائل اپنے موبائل کے اندر قرآن رکھو، ہر وقت پڑھو، تلاوت کرو، آسانی ہے. اب تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لیں. اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں، فکر کریں ان کی. اپنے جناب بیوی کو جناب قرآن سنیں اور اس کو سکھائیں، اس کو سمجھائیں. اور اپنے گھر کے تمام افراد کو توجہ دیں. یہ بہت بڑی اہم بات ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے متحد افراد کو ان کی تربیت کریں، ان کو قرآن مجید سکھائیں، پڑھائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس قرآن مجید سے حقیقی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھانے کی توفیق دے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ
ہمارے حق میں حجت بنائے، اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ کے دربار میں اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔